خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد، ایپیسوڈ 26۔ آدھی رات کے قریب خینس بن یوسف نے نصف میں بوڑھے ارمن کی سرائے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ خینس اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا پورا لباس خون آلود تھا اور وہ اداس تھا۔ ارمن ایک طرف ہٹ گیا اور خینس چپ چاپ اندر داخل ہو گیا۔ گھوڑا طویلے میں باندھ کر وہ بڑی خاموشی کے ساتھ ارمن کے کمرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھا ارمن بھی سرائے کا دروازہ بند کر کے وہاں آ گیا اور اس کی حالت دیکھ کر اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، طاقت کے دیوتا، کیا تم پھر ماروا کی تلاش میں میری سرائے میں آئے ہو؟ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے کسی جنگ سے لوٹ رہے ہو۔ ساتھ والے کمرے میں سوئی ہوئی ماروا یہ گفتگو سن کر جاگ اٹھی تھی اور اندھیرے میں دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ خینس خاموش رہا۔ ارمن پھر بولا، طاقت کے دیوتا، کیا کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم اس سے انتقام لینے کے لیے نکلے ہو؟ خینس کا جھکا ہوا سر اوپر اٹھ گیا۔ تم نے ٹھیک سوچا ہے ارمن، میرے قبیلے والوں نے میری ماں، بھائی، بھاوج اور خالہ کو قتل کر دیا تھا، اور آج انہوں نے میرے ساتھ اس بھائی کو بھی قتل کر دیا ہے جو اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھا۔ میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے انتقام کی خاطر نکلا ہوں۔ مجھے ایک کمرہ دے دو، میں صبح سویرے یہاں سے کوچ کر جاؤں گا اور کل پورا دن سفر کر کے اگلی رات میں اپنے قبیلے میں جا کر خون کا کھیل کھیلوں گا۔ ماروا یہ سن کر گرتے گرتے بچی تھی۔ لنگڑاتی ہوئی وہ اپنے بستر پر جا گری اور بستر میں منہ دے کر رونے لگی تھی۔ ارمن نے پوچھا، آج تمہارا بھائی کیسے قتل ہوا؟ قبیلے کے 20 جوان کش کی طرف جانے والی شاہراہ پر ہمارے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے زیادہ کو میں نے ختم کر دیا، لیکن ہائے افسوس، ان کے کچھ ساتھی میرے بھائی کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے گئے۔ ارمن نے ہمدردی سے کہا، تمہارے حالات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ سنو طاقت کے دیوتا، مجھے یقین ہے کہ ایک روز تم اپنے ہر دشمن پر قابو پالو گے۔ خینس نے کہا، مجھے کمرہ دے دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ صبح مجھے پھر کوچ کرنا ہے، میرے گھوڑے کے دانے چارے کا بھی خیال رکھنا۔ ارمن نے اسے کمرہ دے دیا اور وہ جا کر آرام کرنے لگا۔ دوسرے روز ماروا جب اٹھی تو ہچکچاتی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی وہ ارمن کے کمرے میں آ گئی۔ ارمن نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو بیٹی؟ ماروا بجھی ہوئی تھی۔ رات یہاں خینس بن یوسف آیا تھا نا؟ ہاں آیا تھا، مگر چلا گیا۔ ماروا نے پریشانی سے پوچھا، کب؟ صبح، جبکہ ابھی اندھیرا ہی تھا وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ کیا تم وعدہ توڑ کر اس سے ملنا چاہتی تھی؟ نہیں، میں اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اس کے سامنے نہیں آؤں گی، ہو سکتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میں دنیا کے ہر شخص کی نفرت برداشت کر سکتی ہوں، مگر خینس بن یوسف کی نہیں۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس کی ماں، بہن اور بھائی وغیرہ قتل ہو گئے، اور جو ایک بھائی بچا تھا وہ بھی قتل ہو گیا۔ ماروا رو رہی تھی۔ میں سن چکی ہوں۔ کب؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ رات جب وہ آیا تھا تو اس کی آواز سن کر میں جاگ گئی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے بتایا نہیں، وہ کہاں سے آیا ہے اور کدھر جائے گا۔ ہاں، کوچ کے وقت اس نے طویلے میں مجھ سے گفتگو کی تھی۔ وہ تیرمس کی طرف سے آیا ہے اور اب اپنی بستی کی طرف گیا ہے۔ وہ ان لوگوں سے انتقام لے گا جنہوں نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا۔ وہ بہت جذباتی ہو گیا تھا، کہہ رہا تھا قبیلے میں بہت سے لوگ ہیں جن سے اس نے انتقام لینا ہے، اور وہ کہتا تھا میں یزید بن محلب اور اس کے بھائی حبیب سے بھی انتقام لوں گا۔ ماروا نے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے، کعبے کا رب اسے اپنی امان میں رکھے۔ ماروا پیچھے ہٹی اور بیساکھی سے ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام ڈھل گئی تھی اور اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ خینس فقیروں اور مانگنے والوں کے بھیس میں اپنی بستی میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے شاہین اور آہینی زنجیر کو ایک میلی کچیلی سی تھیلی میں ڈال رکھا تھا جو اس کے کندھے سے لٹک رہی تھی۔ بستی کے دروازے میں داخل ہوتے ہی وہ چکرا کر رہ گیا۔ دروازے کے اوپر ایک بڑی مشعل روشن تھی اور ایک لکڑی سے اس کے ساتھ بندھا ہوا حرب کا خون آلود سر لٹک رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ گیا۔
تاریکی میں جب وہ گلی کا موڑ مڑ رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، اخی۔ خینس کھڑا ہو گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا۔ اخی، میں ہوں عتیقہ۔ خینس اس کے قریب آیا اور بجھی ہوئی دھیمی آواز میں پوچھا، تم نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ میں باغ سے تمہارا تعاقب کر رہی ہوں۔ جب تم نے اپنا گھوڑا باندھا اور لباس تبدیل کیا تھا تو میں وہیں شہنشین کے ایک طرف چھپی بیٹھی تھی۔ مجھے یقین تھا آج رات تم ضرور آؤ گی۔ تم کس ارادے سے بستی میں داخل ہوئے ہو یہ میں بھی جانتی ہوں۔ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے قبل میرے ساتھ آؤ۔ خینس اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ عتیقہ اپنے گھر میں داخل ہوئی اور اسے بھی اندر آ جانے کو کہا۔ گھر پر کوئی بھی نہ تھا۔ خینس نے پوچھا، سردار کہاں ہے؟ وہ خفیہ طور پر قبیلے میں اپنے طرفداروں کو آج یہاں جمع کر رہے ہیں اور سردار وکی کے خلاف کوئی فیصلہ کن بات کریں گے۔ عتیقہ کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی بے بس عورت صدیوں روتی رہی ہو اور اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہو۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں آخی۔ خینس فکر مند ہو گیا اور اس کی گردن آپ ہی آپ جھک گئی۔ ہاں پوچھو۔ حرب کہاں ہے؟ عتیقہ رو پڑی تھی۔ خینس خاموش رہا اور گردن جھکائی رکھی۔ عتیقہ کھل کر رو دی اور اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے پوچھا، حرب کہاں ہے آخی؟ کیا اس کی حفاظت میں نے تمہیں نہ سونپی تھی؟ خینس پھر بھی بت بنا کھڑا تھا، تاہم اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں۔ عتیقہ روتے روتے چلا اٹھی، حرب میرا سہاگ تھا آخی، اور ایک بہن اپنے بھائی سے اپنا سہاگ مانگتی ہے۔ خینس ہونٹ کاٹ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اپنی ابا کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے ایک چمکتا ہوا خنجر نکالا اور اسے عتیقہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں قاتل ہوں تمہارے سہاگ کا۔ یہ خنجر لو اور اسے میرے سینے میں اتار دو۔ مجھ جیسے بدبخت انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکا۔ لو، لے لو یہ خنجر، میں خوشی سے تمہیں اپنا انتقام لینے کی اجازت دیتا ہوں۔ عتیقہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور خینس سے لپٹ گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے آخی؟ تقدیر ہم پر اتنی نامہربان کیوں ہے؟ باہر گلی میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور خینس علیحدہ ہو کر دروازے کی طرف لپکا۔ کوئی بالکل قریب آ گیا تھا۔ خینس دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ سردار حریم اندر داخل ہوا اور بوجھل سی چال چلتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ خینس اس سے بات کر کے شاید اپنا وقت ضائع نہ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے لپک کر وہ گلی میں آیا اور اندھیرے میں آگے بڑھنے لگا۔ ایک دروازے پر اس نے مانگنے کی صدا لگائی۔ ایک شخص روٹی کا ٹکڑا اٹھائے اس کی طرف آیا۔ یہ ان پانچوں میں سے ایک تھا جس نے حرب کا سر کاٹا تھا۔ جو ہی وہ روٹی کا ٹکڑا خینس کو دینے لگا، خینس نے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے ختم کر کے اس کی لاش ایک تنگ اور تاریک گوشے میں پھینک دی۔ وہ پھر آگے بڑھا اور چند گھر چھوڑ کر ایک اور دروازے پر دستک دی۔ وہاں سے ایک بچی اس کے لیے روٹی لائی۔ شاید یہ دوسرے قاتل کا گھر تھا، مگر وہ خود باہر نہ آیا تھا۔ خینس نے روٹی لے لی اور بچی کو کچھ نہ کہا۔ اس طرح وہ 5 میں سے 2 قاتلوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جو قتل ہوئے تھے اس میں قریب بن عوف بھی تھا۔ اتنے میں بستی کے اندر شور مچ گیا اور لوگ، کیا مرد کیا عورتیں، بستی کے دروازے کی طرف بھاگنے لگے تھے۔ وہ بھی ان کے اندر دروازے کی طرف بھاگنے لگا۔ بے شمار مخلوق دروازے کے پاس جمع تھی۔ کچھ مرد دروازے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور کسی کی لاش اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خینس کے پاس کھڑی ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا، کیا ہوا بہن؟ اس عورت نے دکھ سے کہا، حرب کے قتل ہو جانے پر سردار حریم کی لڑکی عتیقہ نے دروازے سے رسی باندھ کر خودکشی کر لی، کیونکہ وہ حرب بن یوسف سے محبت کرتی تھی اور اب لوگ اس کی لاش اتار رہے ہیں۔ خینس گھبراہٹ میں آگے بڑھا۔ عتیقہ کی لاش نیچے اتار لی گئی تھی۔ خینس لاش کے قریب گیا۔ عتیقہ کے گلے میں دھاگے سے بندھا ہوا ایک کاغذ لٹک رہا تھا جس پر کچھ لکھا تھا جسے لوگ پڑھ ہی رہے تھے۔ مشعل کی روشنی میں خینس نے بھی لکھا دیکھا، یا اہل القریتی قد ظلمتم علینا، اے بستی والوں تم نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ قریب ہی سردار حریم چٹان کی مانند خاموش کھڑا تھا۔ وہ ہونٹ کاٹ رہا تھا اور تلوار کے دستے کو اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ خینس اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ وہ آنسو پوچھتا ہوا باہر نکل گیا اور سردار حریم کے باغ کی طرف بڑھنے لگا۔
جہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ آدھی رات کے قریب جبکہ بنی تمیم کی بستی فربار میں مکمل سکوت اور خاموشی تھی، قبیلے کے انگنت جوان سردار حریم کے گھر پر جمع تھے اور سب آپس میں صلاح مشورے میں مصروف تھے۔ ظاہر یہی کیا گیا تھا کہ وہ لوگ عتیقہ کا افسوس کرنے کی خاطر وہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن اصل مقصد کچھ اور تھا۔ سردار حریم اندر ہی اندر سردار وکی کے خلاف بغاوت کر چکا تھا۔ ایک جوان نے ذرا بلند آواز سے کہا، سردار، ہم تمہارے منہ سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ واللہ اگر تم کہو تو ہم تمہارے دشمن کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں لا کر پھینک دوں۔ سردار حریم نے کھڑے ہو کر کہا، میں تمہارا سردار نہیں، خادم ہوں۔ کیا تم مانتے ہو کہ وکی نے ہمارے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں؟ اس نے خینس بن یوسف جو اس قبیلے کا شاہین تھا رسوا کیا، اس کے خاندان کو قتل کروا دیا۔ یہی نہیں، اس نے خراسان کے فاتح قتیبہ بن مسلم کو قتل کیا۔ اب ہم پر یزید بن محلب کو مسلط کر دیا گیا ہے تاکہ ہم بھول ہی نہ سکیں۔ سردار حریم کی آواز بپھرتی جا رہی تھی، سنو میرے جانثاروں، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ اس نے سندھ کے معصوم اور نو عمر فاتح محمد بن قاسم کو قتل کرا دیا۔ اس نے افریقہ اور اندلس کے فاتح موسیٰ بن نصیر کو ختم کرا دیا۔ اس نے اس فاتح چین اور ایشیائی کوچک قتیبہ بن مسلم کو بھی قتل کرا دیا۔ حریم بپھر گیا۔ سنو قبیلے والوں، سلیمان بن عبد الملک نے اسلامی فتوحات کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ اس نے اسلام کے نام پر بٹا لگایا ہے۔ وہ قاتل ہے، وہ ناعاقبت اندیش ہے۔ میں اس کی بیعت فسخ کرتا ہوں اور اس کے مقرر کردہ والی یزید بن محلب کے ہر حکم کو ٹھکرانے کا اعلان کرتا ہوں۔ سب نے مل کر زور سے کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے بزرگ باپ اور سردار ہو۔ سردار حریم نے چلا کر کہا، وکی میری اکلوتی بیٹی عتیقہ کا قاتل ہے۔ خدا کی قسم میں اس سے اس طرح انتقام لوں گا جس طرح گڈریے کے ہاتھوں زخمی بھیڑیا اس کے ریوڑ سے لیتا ہے۔ میں تم سب کو تلقین کرتا ہوں کہ قبیلے میں وکی کے خلاف پرچار کرو، اور وہ دن دور نہیں جب ہم اس فاسق سردار سے بھرپور انتقام لے سکیں گے۔ ایک جوان نے اٹھ کر صلاح پیش کی، ہمیں کسی طرح خینس کو ڈھونڈ کر اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے، اس طرح سردار وکی کے حلیفوں میں بدلی پھیل جائے گی اور اس کے طرفداروں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ سردار حریم نے اسے تسلی دی، اس کی تم فکر نہ کرو، خینس میرے ہاتھ میں ہے، میں کسی مناسب موقع پر اسے بستی میں آنے کی دعوت دوں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون اسے یہاں سے آنے سے روکتا ہے۔ خدا کی قسم جس نے بھی اس کے یہاں آنے پر اعتراض کیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اب تم لوگ جاؤ اور دن رات محنت کر کے اپنے ساتھیوں اور حلیفوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرو۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ خینس لگاتار 4 سال تک ماروا کو ڈھونڈتا رہا، مگر ماروا اسے کہیں نہ ملی۔ اس نے خراسان کی ایک ایک سرائی چھان ماری، مگر ماروا کہاں؟ اس دوران سلیمان بن عبد الملک مر چکا تھا اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بن چکے تھے۔ سلیمان کے آخری ایام میں یزید بن محلب نے سلیمان کو ایک بڑی آمدنی کی خبر دی تھی، مگر ابھی یہ رقم بھیجوائی نہ گئی تھی کہ سلیمان مر گیا اور اس کی جگہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن گئے۔ آپ نے یزید سے اس رقم کا مطالبہ کیا، یزید نے انکار کر دیا، جس پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا۔ یہ ساری کارروائی سردار حریم کے حق میں تھی اور اس کے ساتھیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف سردار وکی بھی خاموش بیٹھا ہوا نہ تھا۔ حکومت میں یزید بن محلب کے کچھ آدمی ایسے تھے جو سردار وکی کی حمایت میں تھے، لہذا وکی کا پلڑا ابھی تک سردار حریم کے لیے بھاری ہی تھا۔ تاہم حریم اپنی کوشش میں لگا ہوا تھا اور اندر ہی اندر بغاوت کے شعلے بھڑکا کر وہ وکی کی شان و شوکت کو کم کرتا جا رہا تھا۔ خینس اب ان حالات سے بے خبر ماروا کی تلاش میں جگہ جگہ گھومتا پھر رہا تھا۔ ماروا کی تلاش کو اس نے اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ سردار ارتبون سے ملے بھی اسے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ بہرحال ماروا کی تلاش نے اسے ہر چیز سے بے خبر کر دیا تھا۔ ایک روز وہ سمرقند سے نکلا اور پورا دن سفر کرتا ہوا کشت میں داخل ہوا۔ اس کی ابا میلی تھی اور پوستین پھٹ چکی تھی۔ پہاڑوں پر اس روز خوب برف پڑی تھی اور خشک ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر جھکی ہوئی تھی
شاید وہ تھکا ہوا تھا یا سردی کی لہر نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ شام ہونے والی تھی اور وہ سرائے میں داخل ہوا۔ صحن میں آ کر وہ گھوڑے سے اترا ہی تھا کہ اسے اپنے چاروں طرف مکروہ قہقہے سنائی دیے۔ بجلی کی سی پھرتی سے اس نے چاروں طرف دیکھا۔ باغر کا چھوٹا بھائی برقہ اپنے بہترین ساتھیوں کے ساتھ اس کا محاصرہ کر چکا تھا۔ وہ سب مسلح تھے اور لڑنے مرنے پر تیار تھے۔ خینس نے اپنی آہنی زنجیر سنبھال لی اور بڑی ہی خونخوار نظروں سے وہ ان کی طرف دیکھنے لگا، تاہم اس کی حرکات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خوب تھکا ہوا ہے۔ وہ سب شاید اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ برقہ آگے بڑھا اور بڑے کراہت آمیز لہجے میں کہا، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ خاموشی سے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ یاد رکھو، تمہیں گرفتار کرنے کے لیے میں نے 15 ایسے نوجوانوں کا انتخاب کیا ہے جو پورے خراسان میں بے مثل اور لاجواب ہیں، قبل اس کے کہ یہ مار مار کر تمہاری ہڈیاں توڑ دیں۔ اپنی زنجیر پھینک دو اور جو میں کہوں اس پر غیر مشروط طور پر عمل کرو۔ ایک خوفناک سرسراہٹ کے ساتھ خینس نے اپنی زنجیر فضا میں لہرائی اور ساتھ ہی برقہ کی طرف دیکھ کر وہ غرایا، تم نادان ہو، زندگی اور موت کے ایسے کھیل میں بہت کھیل چکا ہوں۔ یاد رکھو، خینس بن یوسف نے دشمن کے سامنے یوں جھکنا نہیں سیکھا۔ میں جس روز موت بن کر تمہاری طرف بڑھوں گا، اس روز تمہاری یہ 15 کرائے کے آدمی بھی تمہاری حفاظت نہ کر سکیں گے۔ میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے میرے حال میں رہنے دو۔ میں پرانی عداوتوں کو بھول چکا ہوں۔ میں کسی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ مجھے اب لڑنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ برقہ آگے بڑھ گیا، ہم جانتے ہیں کہ تم ماروا کو تلاش کر رہے ہو، مگر تم میرے بھائی کے علاوہ ہمارے ان گنت نوجوانوں کے قاتل ہو، سو تم سے انتقام ہم پر فرض ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا، پکڑ لو اسے اور ہر حال میں اسے زندہ گرفتار کر لو۔ میں اسے ایسی موت ماروں گا جس سے انسانی روح بھی کانپ اٹھے۔ وہ سب اس پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ اپنی آہنی زنجیر کے ساتھ بڑی مہارت سے اپنا دفاع کرتے ہوئے بار بار جارحانہ حملے کر رہا تھا۔ 15 مسلح نوجوانوں کے درمیان گھرا ہوا وہ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے بھیڑوں کے ریوڑ میں خونی بھیڑیا۔ یقیناً اس نے ان سب کو مار مار کر ختم کر دیا ہوتا، مگر ہائے بدبختی، قریب ہی چھت سے اچانک اس پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ شاید یہ سب کچھ پہلے سے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا گیا تھا۔ پتھروں کی بارش میں بھی وہ کافی دیر جمع رہا۔ آخر اس کا بدن لہو لہان ہو گیا اور وہ لڑکھڑانے لگا۔ اسی لمحے حملہ آوروں کی تلواروں کے ان گنت دستے اس کی گردن اور سر پر پڑے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اپنے آپ کو ایک تہ خانے میں پایا جس کے اندر ایک کولہا لگا ہوا تھا اور ایک کونے میں سرسوں کے دانوں کا ڈھیر تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند ہی فٹ کے فاصلے پر اس کا شاہین بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلے جیسی چمک نہ تھی۔ اس نے اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ بدن پر کوئی ہتھیار نہ تھا۔ ابا کے اندر ایک خنجر رہ گیا تھا، شاید انہیں وہ نظر نہ آیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں صرف ایک روشن دان تھا جس میں موٹی موٹی لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ سرسوں کے پاس پڑی ہوئی ایک لکڑی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس نے روشن دان سے باہر دیکھا اور وہ اس جگہ کو پہچان گیا جہاں اسے بند کیا گیا تھا۔ یہ کش شہر ہی تھا جس سے صرف ایک فرلانگ کے باہر جوانوں کو جنگی تربیت دینے کے لیے ایک تربیت گاہ تھی جس میں کئی 4 دیواروں میں گھرے ہوئے میدان اور تہ خانے تھے۔ انہی تہ خانوں میں سے ایک کے اندر خینس کو قید کیا گیا تھا۔ وہ نیچے اترا اور لکڑی اٹھا کر وہیں رکھ دی۔ وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تہ خانے کا جائزہ لے رہا تھا کہ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی، تو وہ پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد برقہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اندر آیا اور خینس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہوش ٹھکانے آ گئی؟ لو، آج سے ہی تمہاری سزا شروع، پھر دیکھنا ہم تم جیسے بھیڑیے کا کیا حشر کرتے ہیں۔ پھر اس نے ایک ادھیڑ مر شخص کی طرف اشارہ کیا، اس کو اس کے کام پر لگا دو۔ برقہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس بوڑھے کے ساتھ چند مسلح جوان رہ گئے تھے جو تہ خانے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ بوڑھا اس کے قریب آیا اور بڑی سختی سے کہا، اٹھ جاؤ جوان۔ خینس اس کے چہرے سے تاڑ گیا تھا کہ وہ اپنے چہرے پر مصنوعی سختی لایا ہے، ورنہ اندر ہی اندر وہ اس کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا۔ خینس اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھا اس کا ہاتھ پکڑ کر کولہوں کی طرف لے گیا اور لوہے کی بھاری بیڑیاں پہنانے کے بعد اس پر ساز کس دیا
اور کولہوں میں جوتے ہوئے کہا، یہ جو سرسوں پڑی ہے اس کو پیس کر تیل نکالنا ہے، یہ تمہارا روز کا کام ہوگا، اور روزانہ اتنی سرسوں یہاں آ جایا کرے گی۔ سپاہیوں کی نظر بچا کر بوڑھا خینس کے کان کے پاس منہ لے گیا اور ہمدردی سے خینس سے کہا، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تم بھی کسی کی ماں کے لال ہو۔ یہ لوگ تمہیں صرف ایک وقت تھوڑا سا کھانا دیں گے تاکہ تم زندہ نہ رہ سکو۔ 1 ہفتے بعد جب تم کمزور ہو جاؤ گے، یہ تمہیں مقابلے کے لیے باہر نکال لیں گے، اور تمہارے مقابلے میں کوئی طاقتور ترین جوان لائیں گے جو تمہیں بھرے میدان میں سسکا سسکا کر ختم کر دے گا۔ اس سے پہلے بھی یہاں بہت سے بدبخت جوان آئے جو برقع اور اس کے بڑے بھائی باغر کے دشمن تھے، اور سب موت کا لقمہ بن گئے۔ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب ان حالات سے نمٹنا تمہارا کام ہے۔ سنو، میرا نام خضر ہے، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں تمہارے لیے ہمدردی رکھتا ہوں تو وہ میری گردن اڑا دیں گے۔ بوڑھا جب پیچھے ہٹا تو 2 غلام اندر آئے۔ ایک بوسیدہ سے کئی لحاف اٹھائے ہوئے تھا اور دوسرا لکڑیوں کا گٹھا۔ دونوں چیزیں انہوں نے فرش پر پھینک دیں اور آگ روشن کر کے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے خضر بھی سپاہیوں کے ساتھ باہر چلا گیا اور تہخانے کا بھاری آہنی دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ خینس کو زندگی میں پہلی بار بیڑیاں پہننا پڑی تھیں، لہذا اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ بہرحال اس نے سرسوں کولہوں میں ڈالی اور کولہوں کھینچنے لگا۔ شام تک وہ کولہوں کھینچتا رہا۔ پورا دن اسے کسی نے کھانا نہ دیا تھا۔ شام سے ذرا پہلے دروازہ پھر کھلا، چند مسلح جوان اندر آئے۔ پہلے جتنی سرسوں اور اندر پھینک گئی تھی اور جو تیل نکلا تھا اٹھا کر لے گئے، ساتھ ہی وہ خینس کے آگے تھوڑا سا کھانا بھی رکھ گئے جو اس کی بھوک سے 4 گنا کم تھا۔ پورا کھانا وہ 2 ہی لقموں میں کھا گیا تھا اور پھر اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ لوہے کی بیڑیاں چلتے ہوئے کھنکھنا رہی تھیں۔ اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور اس کا ذہن پوری طرح کام نہ کر رہا تھا۔ تہخانے میں چلتے چلتے اس کی نظر کھولی پر پڑی۔ اس نے چند لقمے کھولی کے لے کر کھائے، پھر چھوڑ دیے۔ پھر کچھ سوچا، کولہوں میں سرسوں ڈالی اور ساز پہن کر کولہوں کو چلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھڑا ہو گیا، ساز علیحدہ کیا، تیل کے برتن کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر سارا تیل پی گیا۔ تیل کا برتن وہیں رکھنے کے بعد اس نے اپنے شاہین کی طرف دیکھا جس نے پچھلے کئی گھنٹے سے کچھ نہ کھایا تھا۔ خینس نے وہی لکڑی دیوار کے ساتھ رکھی اور اس پر چڑھ کر روشن دان سے باہر جھانکنے لگا۔ شام ہو رہی تھی اور قسم قسم کے پرندے اپنے گھونسلوں کو جا رہے تھے۔ خینس نے اپنا ہاتھ آگے لہرایا اور شاہین اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ روشن دان کی لوہے کی سلاخوں میں سے خینس نے شاہین کو باہر نکالا اور فضا میں پرندوں کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد شاہین 2 پرندوں کو دبوچ لایا۔ خینس نے پھر اسے واپس بھیج دیا۔ اسی طرح وہ 10-12 پرندے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ خینس نے پرندوں کو اپنے خنجر سے ذبح کر کے صاف کیا اور ان کے پر اور فالتو بیکار گوشت روشن دان سے باہر پھینک دیا۔ پہلے شاہین کو پیٹ بھر کے گوشت کھلایا اور اس کے بعد ساری پرندوں کو اس نے آگ پر بھون لیا۔ 3 پرندے اس نے وہیں بیٹھ کر کھا لیے اور دیگر 6 صبح کے لیے چھپا کر رکھ لیے۔ رات اس نے آرام کیا۔ صبح اٹھ کر وہ بھنے ہوئے 6 پرندے کھائے، تیل کا ایک برتن پیا اور پھر کولہوں میں جت گیا۔ وہ لوگ صرف شام کو اسے ایک روٹی اور پانی کی طرح تھوڑا سا شوربہ دیتے تھے، مگر خینس تیل پی کر اور روشن دان میں سے پرندوں کو شکار کر کے گزارا کرتا رہا۔ اس طرح اس کی صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑا، بلکہ تیل پینے سے اس میں اور زیادہ قوت پیدا ہو گئی تھی۔ اس حالت میں پورا 1 ہفتہ گزر گیا۔ خینس کے بھنے ہوئے پرندے کھانے کے بعد تیل پی کر اپنے آپ کو کولہوں میں جوت رہا تھا کہ چرچراہٹ کے ساتھ تہخانے کا دروازہ کھلا اور بوڑھا خضر مسلح جوانوں کے ساتھ اندر آیا اور خینس سے قریب ہوتے ہوئے کہا، اس ساز کو اتار دو، تمہارے دن پورے ہو گئے، آج تمہارا مقابلے کا دن ہے۔ پھر خینس کے اور زیادہ قریب ہو کر کہا، اس مقابلے کی میں نے تمہیں پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی۔ اگر تم خدا پر یقین رکھتے ہو تو اس سے اپنی سلامتی کی دعا مانگو۔ آج تک کوئی بھی قیدی جو اس تہخانے میں بند کیا گیا ہو مقابلے سے اپنی جان نہیں بچا سکا۔ تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے خوارزم سے ایک پہلوان کو بھاری رقم دے کر لایا گیا ہے۔ برقع تمہیں سرعام ذلیل کر کے مروانا چاہتا ہے۔ جو جوان مقابلے کے لیے لایا گیا ہے، سنا ہے کوئی اس کی ضرب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چلو باہر زرتشت تمہاری مدد کرے گا۔ بوڑھے نے خینس کی بیڑیاں کھول دیں اور وہ مسلح جوانوں کی نگرانی میں باہر آیا۔
اس تہخانے کا دروازہ مقابلے کے میدان میں کھلتا تھا۔ خینس جب میدان میں اترا تو اس نے دیکھا کہ شہنشین پر تیرمس کا طفیل بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ برقع تھا اور ارد گرد بے شمار انگنت لوگ بیٹھے تھے جو شاید کش شہر کے تماشبین تھے۔ ان میں برقع اور طفیل کے بدماش ساتھی بھی تھے۔ میدان کے ایک طرف خینس کا گھوڑا بھی کھڑا تھا اور اس پر خینس کے اپنے سارے ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ خینس جب میدان میں ذرا آگے بڑھا تو برقع اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ تمہارا گھوڑا کھڑا ہے اور اس پر تمہارے سارے ہتھیار لگے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہتھیار لے کر میدان میں اترو اور اپنے ہاتھوں اپنی قسمت کا فیصلہ کر لو، شاید یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہو۔ خینس نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ آہستہ آہستہ چلتا ہوا، بالکل اس طرح جیسے وہ برسوں کا مریض ہو، وہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ شاید یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ایک ہفتہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بے حد لاغر ہو چکا ہے۔ گھوڑے کے پاس آ کر اس نے اپنے ایک ایک ہتھیار کا جائزہ لیا، پہلے تلوار کو جانچا، اس کے بعد لوہے کا نیزہ، کلہاڑا اور تیر کمان دیکھا، آخر میں اس کا ہاتھ اپنی آہنی زنجیر پر پڑا۔ زین سے اس نے زنجیر کھولی اور اسے دائیں ہاتھ میں لیا، بائیں ہاتھ میں ڈھال سنبھالی اور زنجیر کو زمین پر گھسیٹتا ہوا وہ میدان میں اترا اور پھر عین وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں ایک نوجوان میدان میں اترا جو ہاتھی کی طرح بھاری بھرکم اور اونٹ کی طرح قداور تھا۔ وہ تلوار اور پیتل کی ایک ڈھال پکڑے ہوئے تھا جس کی چمک دور دور تک جاتی تھی۔ وہ خینس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور گردن کسی طرح ٹیڑھی کرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور تمہارا جرم کیا ہے جو میرے حوالے کیے گئے ہو؟ خینس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں پھر؟ ایسی باتوں کا جواب میری تلوار دیا کرتی ہے۔ دوست، میں بھی ہتھیاروں کی زبان سمجھتا ہوں، خینس نے کہا۔ تو پھر تیار ہو جاؤ۔ وہ خینس کے مقابل سورج کی طرف مکر کے کھڑا ہو گیا تھا اور اپنے سامنے اپنی ڈھال لہرائی۔ ڈھال میں سے ایسی چمک نکلی جس نے خینس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، اور عین اسی لمحے وہ خینس پر تلوار سے حملہ کر چکا تھا۔ خینس نے بڑی ہی مشکل سے اس کا وار اپنی ڈھال پر روکا، ورنہ وہ تو اس کا سر اڑا چکا تھا۔ ڈھال سے جو چمک پھوٹی تھی اس نے خینس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلا دیا تھا جس سے وہ گھبرا اٹھا تھا۔ ڈھال پر نہ جانے کیسی پالش کی گئی تھی جس سے چکا چوند روشنی پھوٹتی تھی جو آنکھوں کو اندھا کر دیتی تھی۔ خینس اب محتاط نظر آ رہا تھا۔ اس کے مد مقابل جب اپنی ڈھال لہرا کر اس کی آنکھوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا، خینس وقت ضائع نہ کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ڈھال اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کر لی تاکہ اس عجیب و غریب چمک سے بچا رہے جو اس کے مقابل کی ڈھال سے نکل رہی تھی۔ وہ اس کی ڈھال کو اپنے لیے اس کی نسبت زیادہ خطرناک محسوس کر رہا تھا۔ ایک بارگی ہی وہ بپھر گیا، اپنی زنجیر لہرائی، خوب قوت سے اسے گھمایا اور پھر اس کی ڈھال پر دے ماری۔ زنجیر اس قوت سے ڈھال پر پڑی تھی کہ ڈھال سے چنگاریاں پھوٹ نکلی۔ اس کے مد مقابل کا ڈھال والا ہاتھ کام گیا تھا۔ ڈھال کے کچھ حصے سے پالش اڑ گئی تھی اور وہاں سے لوہائی دکھائی دینے لگا اور اس میں سے پھوٹتی ہوئی چمک اب ختم ہو چکی تھی۔ خینس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تنزن اس نے اپنے مقابل سے کہا، اپنی ڈھال کی جس چمک سے تم مجھے زیر کرنا چاہتے تھے وہ میں نے ختم کر دی ہے۔ اب میری زنجیر تمہارے سر پر آئے گی۔ میں تمہیں پہلے ہی متنبہ کر رہا ہوں کہ بچ کر رہنا، خینس بن یوسف سے بچنا آسان نہیں۔ اس نے تلوار کا ایک خطرناک وار خینس پر کیا جسے خینس نے بڑی مہارت سے اپنی ڈھال پر روکا۔ اس نے اپنی زنجیر پھر گھمائی اور پوری قوت سے ماری۔ اس کے مقابل نے اسے ڈھال پر لیا۔ ڈھال اور زنجیر کے ٹکرانے سے ایک پرشور دھماکہ ہوا اور ڈھال کئی جگہ سے ٹیڑھی ہو کر پھٹ گئی۔ خینس اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر غرایا، جس طرح تمہاری ڈھال پھٹ گئی بالکل اسی طرح، ہاں سنو جوان، بالکل اسی طرح میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا۔ ہر کوئی میری زنجیر کی ضرب برداشت نہیں کر سکتا۔ یقیناً خوارزم سے تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ اس نے پھر خینس پر اپنی تلوار بڑی مہارت سے ماری مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خینس کی ڈھال کافی دور ہی اس کی تلوار سے ٹکرا چکی تھی۔ خینس ایک بار پھر اپنی زنجیر دائیں جانب سے لہرا کر ماری اور اس کی ڈھال اڑتی ہوئی دور جا گری۔ زنجیر ہوا میں اٹھ کر پھر گری اور خوارزم کے اس پہلوان کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر چند گز بائیں جانب جا گری۔ خینس پھر آگے بڑھا اور اس کا مقابل پیچھے ہٹنے لگا۔
خینس نے اپنی ڈھال پھینک دی اور زنجیر پھر لہرائی۔ زنجیر خوارزم کے پہلوان کے خود پر گرنا چاہتی تھی کہ وہ ایک طرف جھکائی دے کر اور زنجیر کا دوسرا حصہ مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ برق کی سی پھرتی کے ساتھ خینس آگے بڑھا اور ہاتھ لمبا کر کے اپنی زنجیر کو اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیا۔ پھر اس نے زنجیر کے دونوں سرے پکڑ کر کھینچے۔ زنجیر کی کڑیاں چرچر آئیں اور خوارزم کے اس جوان کی زبان باہر آ گئی اور وہ ختم ہو کر وہیں زمین پر گر گیا۔ خینس چند لمحوں تک اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، پھر اپنی زنجیر اس پر گھسیٹتا ہوا وہ میدان کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا اور طفیل اور برقا کے رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ وہ دونوں اٹھ کر میدان کے باہر نکل گئے۔ بوڑھا خضر انہی مسلح جوانوں کے ساتھ خینس کو اس تہخانے میں لایا اور اسے بیڑیاں پہنانے لگا۔ خینس نے پہلی بار اسے مخاطب کیا، درد مند دل رکھنے والے بوڑھے خضر، کیا میں پوچھ سکتا ہوں اب میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ خضر نے مدھم آواز میں کہا، بہادر نوجوان، تمہارے متعلق میں نے سن رکھا تھا کہ تم بھیڑیے اور طاقت کے دیوتا ہو۔ آج تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارا مقابلہ ممکن نہیں۔ ایک ہفتہ تمہیں پھر اس تہخانے میں رکھا جائے گا تاکہ تم اور کمزور ہو جاؤ، اور پورے 7 روز بعد تمہیں پھر مقابلے کے میدان میں لایا جائے گا، اور تمہارے مقابلے میں ایسے 2 جوان لائے جائیں گے جس طرح کے جوان سے آج تمہارا مقابلہ ہوا ہے۔ خینس نے اطمینان سے جواب دیا، بوڑھے خضر، جب تک میرا خدا مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے ایسے بے شمار نوجوان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم دیکھنا اگلی بار بھی میں مقابلے کے میدان سے کامیابی کے ساتھ اپنی زنجیر گھسیٹتا ہوا باہر نکلوں گا۔ بوڑھا خضر باہر چلا گیا اور تہخانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ خینس پورا دن کولہوں چلاتا رہا۔ شام سے ذرا پہلے اس کا کھانا آ گیا، صرف 1 چپاتی اور 2 گھونٹ شوربہ تھا۔ حسب معمول کھانا کھا کر اس نے تیل پیا۔ اپنے شاہین سے پرندوں کا شکار کرنے کی خاطر وہ دیوار سے کھڑی لکڑی پر چڑھا اور روشن دان سے اپنے شاہین کے ذریعے شکار کرنے لگا۔ شام ڈھلے تک جب تک پرندے فضاؤں میں اڑتے رہے وہ شکار کر کے پرندے تہخانے میں پھینکتا رہا، اور جب شاہین نے خالی آنا شروع کر دیا تو وہ نیچے اتر گیا۔ سارے پرندے گنے، وہ 40 تھے۔ خینس نے سب کو صاف کر کے آگ پر بھونا، صرف 3 پرندے کھائے اور باقی اس نے اپنے بستر کے نیچے چھپا کر رکھ دیے۔ پرندوں کے پروں میں سے ایک پر چن کر رکھ لیا اور باقی سارے پر اور گندا گوشت باہر پھینکنے کے بعد وہ آگ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اپنی قمیص سے چھوٹا سا کپڑا پھاڑا، اسے اپنے سامنے رکھ کر پھر ابا کے اندر سے اپنا خنجر نکالا اور اپنی ران پر اسے زخم لگایا۔ جب ران کے اس زخم سے خون بہنے لگا تو اس نے پھر پر کو خون میں ڈبویا اور کپڑے کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر جو اس نے اپنی قمیص سے پھاڑا تھا اس نے موٹا موٹا کر کے لکھ دیا، المدد۔ کپڑے کا وہ ٹکڑا اس نے شاہین کے پاؤں سے باندھ دیا اور پھر اسے روشن دان سے باہر نکال کر فضا میں چھوڑ دیا۔ شاہین تھوڑی دیر تک اس تہخانے کے اوپر اڑتا رہا، پھر اس نے اپنا رخ تبدیل کیا اور شمال مغرب کی طرف اڑنے لگا۔ اس کا رخ بنو تمیم کی بستی فربار کی طرف تھا۔ خینس کچھ مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ آگ کے جلتے ہوئے الاؤ میں اس نے اور لکڑیاں ڈال دیں۔ بوسیدہ سے لحاف اور کمبل اس نے اپنے گرد لپیٹ لیے اور تہخانے کی دیوار سے ٹیک لگا کر نہ جانے وہ کیا سوچنے لگا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش کے ساتھ برف باری بھی ہو رہی تھی اور برہنہ رات کو یکبستہ ہوائیں تہخانے کی دیواروں سے ٹکرا کر مہیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ 1 ہفتہ پھر گزر گیا۔ وہ لوگ خینس کو کم کھانا دے کر کمزور کر رہے تھے، مگر خینس تیل پی کر اور شکار کیے ہوئے پرندے کھا کر اپنی صحت کو نہ صرف برقرار رکھے ہوئے تھا بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ توانائی اپنے آپ میں محسوس کر رہا تھا۔ ہفتے کے اسی دن جس دن کے پہلا مقابلہ ہوا تھا، صبح سویرے ہی تہخانے کا دروازہ کھلا، خینس کی بیڑیاں کھول دی گئیں اور اسے مقابلے کے میدان میں لایا گیا۔ طفیل اور برقا اسی طرح شہنشین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میدان میں پہلے کی مانند اس کا گھوڑا بھی کھڑا ہوا تھا۔ خینس نے چپ چاپ اپنی آہنی زنجیر کھولی، گھوڑے سے لٹکی ہوئی اپنی زرہ اور آہنی خود پہنا اور زنجیر کو گھسیٹتا ہوا وہ میدان کے وسط میں آ کھڑا ہو گیا۔ اس روز میدان میں 2 تنومند جوان اترے جو ہر لحاظ سے خینس کی نسبت بہت بہتر طور پر مسلح تھے۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی چمکتی ہوئی تلواریں اور ڈھالیں تھیں اور خینس کو وہ اس طرح دیکھنے لگے جس طرح بھوکے بھیڑیے بے بس بکری کی طرف دیکھتے ہیں۔
ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ بڑی بےتابی سے مقابلہ شروع کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جب حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو خینس نے اپنی چاروں طرف زنجیر گھمانا شروع کر دی۔ وہ دونوں پیچھے ہٹ کر اس کی زنجیر روکنے کی تدابیر کرنے لگے، مگر اسی لمحے خینس ان میں سے ایک پر بڑی پھرتی اور خونخواری سے حملہ آور ہوا۔ اپنی زنجیر اس نے اس کے آہنی خود پر خوب زور سے ماری اور اس کا خود اس کے سر میں اس طرح دھس گیا جس طرح کوئی نوکیلا برتن پکے ہوئے تربوز کے اندر کھبو دیا جاتا ہے۔ اس کے سر سے خون کی دھاریں بہہ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے اور لوٹنے لگا۔ اس سے پیچھے ہٹ کر خینس اب دوسرے کی طرف یوں دیکھنے لگا جس طرح کوئی خونی پرندہ اپنے شکار کی طرف دیکھتا ہے۔ خینس نے اسے پہلے وار کرنے کا موقع ہی نہ دیا اور زنجیر گھما کر اسے ماری، جسے اس نے اپنی ڈھال پر روکا۔ ایک دھماکہ ہوا، اس کی ڈھال درمیان میں دھس گئی اور پھٹ گئی۔ وہ بوکھلا گیا اور اسی بوکھلاہٹ میں اس نے خینس پر ایک اور وار کیا جو خالی گیا۔ اسی لمحے خینس نے اس کے سر پر زنجیر ماری اور اسے ڈھیر کر دیا۔ وہ میدان میں کھڑا ہو گیا۔ بوڑھا خضر مسلح جوانوں کے ساتھ میدان میں اترا اور اسے تہخانے کی طرف لے جانے لگا۔ جب وہ اسے بیڑیاں پہنا رہا تھا تو خینس نے بڑی ہی رازداری سے پوچھا، ہمدرد خضر، اب کیا ہوگا؟ خضر نے بڑی شفقت سے کہا، اگلے مقابلے کا انتظار کرو جب تم پر 3 جوان چھوڑے جائیں گے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ بوڑھے خضر نے بڑی حسرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جب تک تمہاری موت تمہیں دبوچ نہیں لیتی۔ کیا تم بتا سکتے ہو یہاں طفیل اور برقع کے کس قدر مسلح آدمی ہیں؟ 30 کے قریب ہوں گے۔ یہ تہخانہ کس کا ہے؟ خینس نے پوچھا۔ برقع کے بھائی باغیر نے یہ تہخانہ اور میدان بظاہر جوانوں کو جنگی تربیت دینے کے بہانے بنایا تھا، لیکن اصل میں یہاں وہ اپنے بدماش ساتھی کے ساتھ رہتا ہے اور لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کرتا تھا، اور اپنے جس دشمن سے اس نے انتقام لینا ہوتا تھا وہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا کرتا تھا جیسا اس کا چھوٹا بھائی برقع تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ خینس پھر افسردہ ہو گیا۔ قتل ہو چکے ہیں۔ کوئی بھائی بہن جو تمہاری مدد کا بندوبست کر سکے؟ کوئی نہیں۔ پھر اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دو۔ ہمدرد خضر، میرا دل کہتا ہے ان کے ہاتھوں میری موت نہیں لکھی، میری زندگی کا مقصد ابھی ادھورا ہے۔ خضر نے دکھتے ہوئے لہجے میں کہا، میرا دل کہتا ہے کسی روز اسی میدان میں تمہاری لاش خون میں لت پت تڑپ رہی ہوگی۔ میں نے بے شمار تنومند جوانوں کو بڑی بے بسی کے ساتھ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتے دیکھا ہے۔ اے طاقت کی دیوتا، یہ میدان موت کا میدان ہے اور یہ لوگ دن بدن تمہاری طاقت کم کر کے تمہیں اس میدان میں بچھڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا بوڑھے خضر۔ زرتشت کا خدا ایسا ہی کرے گا۔ کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا، مگر میں مجبور ہوں طاقت کی دیوتا۔ کیا تم اس روشن دان کو اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتے؟ یقیناً اکھاڑ دیتا، مگر مجھے بیڑیاں نہ پہنائی گئی ہوتی۔ ان بیڑیوں کو بھی تو توڑ دو، اس طرح میں خود بھی زخمی ہو جاؤں گا اور کسی کام کا نہ رہوں گا۔ یہ میں اس وقت کروں گا جب بالکل ہی مایوس ہو جاؤں گا۔ خضر اسے بیڑیاں پہنا چکا تھا، لہذا وہ تہخانے کا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ خینس نے ساز پہنا اور کولہو چلانے لگا۔ شاہین راتوں رات ہی خینس کی بستی میں پہنچ گیا۔ اس نے 2-3 چکر بستی کے اوپر لگائے۔ رات کے سناٹے میں اس کے پاؤں سے بندی ہوئی قطونہ کی جھانجریں دل پسند سے موسیقی پیدا کر رہی تھیں۔ قبیلے کا ایک نوجوان جو بستی سے باہر اپنے ریوڑ کے باڑے میں سویا ہوا تھا، اس نے شاہین کی جھانجروں کی آواز سنی اور اندھیرے میں اسے پرواز کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ اٹھا اور بستی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتا ہوا وہ جب خینس کے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ شاہین اس کے چھپڑ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، جس کے نیچے کبھی خینس اپنا گھوڑا باندھا کرتا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ آگے بڑھا۔ وہ خوفزدہ بھی تھا کہ شاہین اس پر حملہ نہ کر دے، تاہم ہمت کر کے وہ آگے بڑھا اور پچکار کر اس نے شاہین کو پکڑ لیا۔ اس نے اندھیرے میں ٹٹول کر شاہین کا پاؤں دیکھا، پیغام اس کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس نے شاہین کو بغل میں لے کر اوپر چادر اوڑھ لی اور بھاگتا ہوا سردار حریم کے مکان پر آیا اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد سردار حریم نے دروازہ کھولا اور آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ وہ نوجوان اندر گھس آیا اور بڑی رازداری سے کہا،
میں خوارزم بن خزیمہ ہوں سردار۔ حریم نے دروازہ بند کر کے پوچھا، کیا بات ہے، تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ خینس بن یوسف کا کوئی پیغام آیا ہے سردار۔ کون لایا ہے پیغام؟ اس نے شاہین کو بغل سے نکال کر دکھایا۔ یہ دیکھو، اس کا شاہین ہے اور اس کے پاؤں کے ساتھ ایک کپڑا بندھا ہوا ہے جس میں یقیناً کوئی پیغام ہوگا۔ میں اپنے ریوڑ میں سو رہا تھا کہ میں نے اسے بستی پر اڑتے ہوئے دیکھ لیا، پھر یہ قینس کے ہاں اتر گیا اور اسے پکڑ کر سیدھا تمہارے پاس لایا ہوں۔ حریم نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ تم نے بہت اچھا کیا، میں تمہیں اس کا بھاری انعام دوں گا۔ خزیمہ نے بڑی ہمدردی سے اور خلوص سے کہا، مجھے انعام کی ضرورت نہیں سردار، میرے لیے تمہاری خوشنودی ہی کافی ہے۔ سردار حریم نے اپنے سارے غلاموں کو جگا دیا۔ آن کی آن میں کئی مشعلیں روشن ہو گئیں۔ پھر اس نے شاہین کے پاؤں سے کپڑا کھولا اور روشنی میں پڑھا، لکھا تھا المدد۔ سردار حریم پکار اٹھا، خدا کی قسم، خینس بن یوسف کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، لبیک یا بنی لبیک، میں حاضر ہوں میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ خزیمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور کیا لکھا ہے سردار؟ حریم نے جلدی میں کہا، کچھ بھی نہیں، اس نے صرف مدد کے لیے پکارا ہے، یقیناً وہ کسی سخت مصیبت میں گرفتار ہے، ورنہ وہ کسی کو مدد کے لیے پکارنے والا نہیں۔ خزیمہ نے خدشہ ظاہر کیا، ہمیں کیا خبر وہ کہاں ہے؟ اس کی تم فکر نہ کرو، اس کا شاہین ہماری رہبری کرے گا۔ تم بھاگتے ہوئے جاؤ اور جارود بن مصب کو بلا کر لاؤ۔ خزیمہ بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ سردار حریم نے ایک غلام کو آواز دی اور پھر اسے شاہین کو کچھ کھلانے کا کہہ کر بڑی بےتابی سے وہ اپنے صحن کے اندر ٹہلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد خزیمہ ایک تنومند اور خوب کسے ہوئے جسم والے جوان کے ساتھ سردار حریم کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ جارود بن مصب تھا۔ اس نے بڑے ادب سے حریم کو سلام کیا۔ حریم نے خینس کا پیغام اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، خینس بن یوسف نے ہمیں مدد کے لیے پکارا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم قبیلے میں اپنے حلیف نوجوانوں میں سے 20 بہترین تیغزنوں کا انتخاب کرو اور ان کو ساتھ لے کر تم خینس کی مدد کو روانہ ہو جاؤ۔ میں اس معاملے میں تاخیر پسند نہیں کروں گا۔ جارود بن مصب نے وہ کپڑا مشعل کی روشنی میں پڑھا اور سردار سے کہا، یہ پیغام اگر اس کا شاہین لایا ہے تو یقیناً وہ کہیں پھنس چکا ہے، اور اس موقع پر اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، خواہ ہمیں سردار وکی سے کتنی ہی دشمنی کیوں نہ خریدنی پڑے۔ حریم نے غرا کر کہا، خدا کی قسم، وکی اگر اس معاملے میں میرے آڑے آیا تو میں حالات کی نزاکت کا پرواہ کیے بغیر اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میں اس پر ثابت کر دوں گا کہ اس نے سنہری سکوں سے کچھ نوجوانوں کو خرید رکھا ہے، اس کے باوجود سردار حریم قبیلے میں اتنا ہی مقبول ہے جتنا وہ۔ جارود نے نئی صلاح پیش کی، ہمیں ابھی کھل کر وکی کے سامنے نہیں آنا چاہیے، حالات کا تقاضا یہی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں 20 نوجوانوں کو ساتھ لے کر آج اندھیرے ہی اندھیرے خینس کی مدد کو نکل جاؤں اور کسی کو پتہ تک نہ چلے کہ ہم خینس کی مدد کو گئے ہیں۔ کچھ عرصہ ہمیں اور اندر ہی اندر کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سردار وکی سے اپنا حساب بے باک کرنے کی خاطر ہم سردار وکی کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے۔ سردار حریم نے تائید کی، تم ٹھیک کہتے ہو، تم 20 نوجوانوں کو ساتھ لے کر میرے باغ میں پہنچو، میں وہاں پہنچتا ہوں اور خود تمہیں الوداع کہوں گا۔ اس طرح وقت ضائع ہوگا سردار، میں نوجوانوں کو ساتھ لے کر خود ہی روانہ ہو جاؤں گا، ہمارے حلیف میرے حکم کو سردار حریم کا حکم ہی سمجھیں گے۔ چلو اسی طرح کر لو، میں تمہیں ان 20 نوجوانوں کا سالار مقرر کرتا ہوں، اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ اس کی ضرورت نہیں سردار، جارود بن مصب انشاءاللہ ناکام نہیں لوٹے گا۔ دشمن نے اگر خینس بن یوسف کو زمین کی تہ میں بھی چھپا دیا ہے تو خدا کی قسم میں اسے ڈھونڈ لوں گا، مجھے اس کا شاہین دے دیں، وہ یقیناً ہماری رہبری کرے گا۔ میں جانتا ہوں اس سے کس طرح کام لیا جاتا ہے۔ میں تیار ہو کر بستی کے باہر کھڑا ہوتا ہوں اور جن 20 نوجوانوں کے نام بتاتا ہوں تم ان کے نام ایک حکم نامہ لکھ دو اور خزیمہ انہیں لے کر بستی سے باہر آ جائے اور میں روانہ ہو جاؤں گا۔ تمہارا تحریری حکم نامہ دیکھ کر وہ بلا تاخیر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں اب چلتا ہوں اور تیار ہو کر بستی سے باہر سب کا انتظار کروں گا۔ جارود بن مصب چلا گیا۔ ایک تحریری حکم نامہ جلدی جلدی لکھ کر سردار حریم نے خزیمہ کو دیا
اور وہ ان جوانوں کو تیار کر کے جانے ہی والا تھا کہ جارود پھر واپس آیا اور تعصب سے بولا، میں نے ان 20 نوجوانوں کے نام تو دیے ہی نہیں۔ پھر اس نے حکم نامے کی پشت پر ہی ان نوجوانوں کے نام لکھ دیے اور خزیمہ کے ساتھ وہ باہر نکل گیا۔ جارود تیار ہو کر بستی سے باہر کھڑا ہو گیا۔ اسے زیادہ دیر تک انتظار نہ کرنا پڑا تھا کہ ایک ایک کر کے 20 نوجوان اس کے پاس آ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے سردار حریم جارود کے قریب آیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا خینس کا شاہین اسے تھماتے ہوئے کہا، تم اسے بھول ہی گئے تھے، اب تم روانہ ہو جاؤ، میں تمہیں خدا حافظ کہتا ہوں۔ جارود نے شاہین کو دونوں ہاتھوں میں لے کر فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، اے پرندوں کے شہنشاہ، چل بتا تیرا مالک کہاں ہے؟ شاہین فضا میں ایک طرف اڑنے لگا اور جارود بن مصب اپنے 20 سواروں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد خینس تاریک اور سرد تہخانے میں سونے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اس کا شاہین روشن دان میں سے تہخانے میں داخل ہوا اور اس کے شانے پر آ کر بیٹھ گیا۔ خینس نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کا سر چوم لیا۔ کیا خبر لائے ہو میرے دوست؟ شاہین پر پھڑ پھڑا کر عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ اتنے میں روشن دان میں سے کسی نے کمند اندر پھینکی۔ خینس فوراً ادھر متوجہ ہو گیا۔ کمند روشن دان میں پھنس گئی تھی اور کوئی اسے کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگا رہا تھا۔ خینس نے تہخانے میں پڑی ہوئی لکڑی جلدی جلدی دیواروں کے ساتھ کھڑی کی اور اس پر چڑھ کر وہ اپنا منہ روشن دان کے پاس لے گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا اور اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا، تاہم اس نے محسوس کیا کہ باہر سے جو کمند پھینکی گئی تھی اس پر کوئی چڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے روشن دان پر منہ رکھتے ہوئے کہا، خینس۔ خینس نے اسی لہجے میں کہا، ہاں میں خینس بن یوسف ہوں، تم کون ہو؟ آواز آئی، میں جارود بن مصب ہوں اور تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ تمہارے شاہین نے ہماری رہبری کی ہے اور اس روشن دان میں گھسا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ تم یہیں ہو، کسی نے تمہیں یہاں باندھ رکھا ہے، طفیل اور اس کے بدماش ساتھیوں نے۔ اس تہخانے کا دروازہ کدھر ہے؟ شمال کی جانب، خینس نے کہا۔ دائیں ہاتھ کو جو دیوار ہے وہ پھاند کر پار کی جائے تو تہخانے کا دروازہ آ جاتا ہے۔ یہاں تمہاری نگرانی کے لیے کچھ لوگ پہرا بھی دے رہے ہوں گے۔ ہاں، تہخانے کے دروازے پر ہر وقت 3 مسلح نوجوان کھڑے رہتے ہیں۔ کیا تہخانے کا دروازہ توڑا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ پھر بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس روشن دان کو اکھاڑ دو۔ یہ کام تو تم اکیلے بھی کر سکتے تھے، میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ اچھا ٹھہرو، پہلے میں پہرے داروں پر ہاتھ صاف کراؤں۔ تمہارے ساتھ قبیلے کے کتنے نوجوان ہیں؟ 20۔ جارود بن مصب نیچے اتر گیا۔ اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ دیوار پھاند کر وہ چھپتا چھپاتا تہخانے کے دروازے پر آیا۔ وہاں 3 آدمی پہرا دے رہے تھے۔ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ان پر جھپٹا اور کوئی آواز کیے بغیر ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوبارہ واپس آیا۔ تہخانے کے روشن دان کے دونوں کناروں پر اس نے 2 علیحدہ علیحدہ رسے باندھے، پھر سب نے مل کر زور لگایا اور روشن دان کو انہوں نے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اکھڑے ہوئے روشن دان میں سے اس نے ایک رسا پھر اندر پھینکا۔ اس کے ساتھ ہی خینس کو آواز دی، رسا مضبوطی سے پکڑ لو، خینس میں اندر آ رہا ہوں۔ خینس نے رسے کو پکڑ لیا۔ جارود 2 اور نوجوانوں کے ساتھ اندر آیا۔ ان تینوں کے پاس کلہاڑے تھی۔ اندر آتے ہی انہوں نے خینس کو فرش پر لٹا دیا، اس کی بیڑیاں اپنے کلہاڑوں سے کاٹ دیں اور اسے ساتھ لے کر روشن دان کے راستے سے تہخانے سے باہر نکل گئے۔ قبیلے کے سب جوان بڑی گرم جوشی کے ساتھ خینس سے بغل گیر ہوئے تھے۔ جارود نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے میں ان 20 نوجوانوں کا سالار تھا، اب تم میرے سمیت 21 نوجوانوں کے سالار ہو۔ اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خینس ایک طرف چل دیا، چلو میرے ساتھ۔ سب ایک دیوار پھاند کر اسی میدان میں اترے جس کے اندر خینس 2 بار مقابلہ کر چکا تھا۔ میدان کے وسط میں آ کر خینس نے اپنا منہ اپنی دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور ایک زوردار سیٹی بجائی۔ جواب میں دور ایک عمارت کی طرف سے کسی گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ خینس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میرا گھوڑا اس سامنے والی عمارت میں ہے، پہلے میں اسے نکال لوں، پھر یہاں کے سب بدماشوں سے بات کرتا ہوں۔
खैनस उस इमारत में दाखिल हुआ जहां से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई थी। बाकी साथी बाहर ही खड़े रहे। छुपता छुपाता खैनस इमारत के अंदर ऐसे हिस्से में दाखिल हुआ जो अस्तबल नुमा था, जिसमें बहुत से घोड़े बंधे हुए थे, जिनमें उसका अपना घोड़ा भी था। जो ही वो उस अस्तबल में दाखिल हुआ, उसके घोड़े ने उसे देखा और हिनहिनाने लगा। वहां करीब ही उसके घोड़े की जीन पड़ी हुई थी, जिस पर उसके सारे हथियार उसी तरह रखे हुए थे। उसने जीन उठाकर अपने घोड़े पर कसी और अपने हथियारों को जीन पर सजाने के बाद वो घोड़े की बाग पकड़े बाहर आया और जारूद से पूछा, तुम लोगों के घोड़े कहाँ हैं? जारूद ने उसी तहखाने की तरफ इशारा किया। वहीं दरख्तों के एक घने झुंड में खड़े हैं। मेरे साथ साथ आओ, अब हमें वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। खैनस ने एक जगह घोड़े को खड़ा कर दिया और उस इमारत के सामने वाले हिस्से का जायजा लेने की खातिर वो और जारूद आगे बढ़े। वहां कुल 3 कमरे थे। कमरे में तुफैल, बरका और बूढ़ा खिजर सोए हुए थे और बाकी 2 कमरों में उसके 30 के करीब साथी मुसल्लह जवान थे। खैनस ने जारूद से कहा, तुम सारे साथियों को 2 हिस्सों में तकसीम करके उन 2 कमरों पर हमला आवर हो। तीसरे कमरे में तिरम्स का तुफैल और उसका एक बदमाश साथी बरका सोए हुए हैं। उनसे मैं खुद निमटता हूं। मैं यहीं पर हूं, तुम सारे साथियों को यहीं ले आओ। जारूद जाकर सारे साथियों को ले आया और दोनों कमरों के दरवाजों के सामने अपने 10-10 जवान खड़े कर दिए और खैनस के हुक्म का इंतजार करने लगा। खैनस तीसरे कमरे में उस दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया था और हाथ के इशारे से उन्हें हमला करने को कहा। अरब दोनों दरवाजे तोड़कर उन कमरों में दाखिल हो गए और बड़े खूनख्वार अंदाज में उन्होंने आग और खून का खेल खेलना शुरू कर दिया। उनकी प्यासी तलवारें बड़ी बेताबी से दुश्मन के खून में डूब रही थीं। बहरहाल अरब जान हथेली पर रखकर दुश्मन की आमाजगाह में घुस गए थे। उन दोनों कमरों में जब मौत और जिंदगी की जंग शुरू हो गई तो खैनस ने तीसरे कमरे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। तुफैल, बरका और खिजर हड़बड़ाकर उठ बैठे। खैनस फर्श पर अपनी जंजीर घसीटता हुआ उनके करीब जा खड़ा हुआ। तुफैल ने बड़ी तेजी से आंखें झपकते हुए परेशान कुन लहजे में कहा, तुम खैनस बिन यूसुफ यहां? बरका उठकर खड़ा हो गया और तलवार खींचकर सख्ती से कहा, अगर तुम तहखाने से निकलने में कामयाब हो ही गए हो तो यहीं रुक जाओ। मेरी एक ही आवाज पर 30 मुसल्लह जवान इस कमरे में दाखिल होंगे और हमेशा के लिए तुम्हारी सांस खत्म कर देंगे। खैनस चंद कदम और आगे बढ़ा। पहाड़ी कुत्ते, जोर से भौंक और बुला अपने मुसल्लह साथियों को। ये बात जहन में रखकर बात कर कि तुम्हारे सारे मुसल्लह जवान खत्म हो चुके हैं और खैनस बिन यूसुफ तुम्हारे सामने खड़ा तुम्हें मुकाबले की दावत दे रहा है। अगर कोई शक हो तो आवाज दो अपने साथियों को और फिर उसका रद्द अमल देखो। सुनो, गौर से सुनो। 7 वाले कमरे में क्या तुम्हें तलवारें और ढालें टकराने की आवाजें सुनाई नहीं देती? मेरे साथी जो मेरी मदद को पहुंच गए हैं अब तक तुम्हारे सब किराए के नौजवानों को खत्म कर चुके होंगे। बरका ने अजीब सी वहशत से तुफैल की तरफ देखा। आंखों ही आंखों में दोनों ने इशारे किए और तुफैल भी मुकाबले के लिए तलवार खींचकर खड़ा हो गया। खैनस के कंधे पर बैठा हुआ शाहीन पर फड़फड़ाने लगा। तुफैल और बरका के चेहरों पर हल्दी रंग फैल गया था। खैनस जंजीर घसीटता हुआ आगे बढ़ गया। हमदर्द खिजर, तुम गैर जानिबदार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी सलामती की जमानत देता हूं। तुम उठो और बाईं तरफ वाली दीवार के साथ जाकर खड़े हो जाओ। खिजर उठकर चुपचाप बाईं जानिब वाली दीवार के साथ खड़ा हो गया। खैनस आगे बढ़ा, जंजीर लहराई और एक जस्त के साथ तुफैल पर हमला आवर हुआ। उसने वार रोकने की कोशिश की मगर नाकाम रहा और खून में नहाकर फर्श पर ज़बाह किए हुए बकरे की तरह फड़कने लगा। बरका खैनस पर हमला आवर हो चुका था, लेकिन जंगों में भेड़िए की मानिंद लड़ने वाला खैनस बिन यूसुफ उसके हमले से बेखबर ना था। उसकी तलवार अपनी ढाल पर रोककर उसने उसकी टांगों पर जंजीर मारी। बरका बल खाकर फर्श पर गिर गया था। खैनस ने जंजीर लहराकर लेटे हुए बरका की पुश्त पर मारी। बरका की पीठ से जंजीर की एक ही वार से गोश्त उखड़ गया और हड्डियां नंगी हो गईं। वो सिसक सिसक कर मर गया था। खैनस बाहर आया। जारूद और सारे साथी कमरों से निकलकर अपने हथियार साफ कर रहे थे। कमरे के दरवाजे पर आकर खैनस फिर पीछे मुड़ा और खैनस से मुखातिब हुआ, बूढ़े खिजर, तुम्हारे लिए घर बार है या मेरे साथ जाना पसंद करोगे? मेरा घर कश में ही है, मैं अपने घर जाना पसंद करूंगा, बूढ़े ने कहा।
تو پھر جاؤ، تم بخوشی اپنے گھر جا سکتے ہو۔ خضر چپ چاپ اس عمارت سے نکلا اور شہر کی طرف چلا گیا۔ خینس جارود کے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، ختم ہو گیا کام؟ جارود نے تلوار نیام میں کر لی، ہم نے سب کو ختم کر دیا ہے، میرا خیال ہے اب کوچ کرنا چاہیے۔ ہاں، سارے نوجوانوں کو کہو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جائیں۔ اور خود وہ اپنے گھوڑے کے پاس گیا، اس کا منہ سہلایا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ تہخانے کے پیچھے اس جھونڈ کے پاس آیا جہاں سارے ساتھی کوچ کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی سب نے اپنے گھوڑوں کو شمال مغرب کی طرف سرپٹ چھوڑ دیا تھا۔